مجھے عشاء کے ٹائم پر میں تو کچھ دیر کے لیے تو آف ہو گیا تھا. اب میں نے کہا نماز پڑھنی ہے, تھوڑا سجکا نہیں پڑ رہا تھا. ہمارے بہت بڑے محسن دعوت اسلامی کے, جنہوں نے ہند میں ہمارے لیے بہت مدد فرمائی ہے, حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ وصال فرما گئے. حالانکہ شام میں دعا افطار میں حضرت کے لیے میں نے دعا بھی کی تھی جی, اور صبح بھی دعا کی تھی, الگ سے بھی واٹس ایپ کیا تھا, اور پھر میں نے آج وہ صبح بھی ان کے لیے خصوصی کیا تھا, مطلب پیغام کی ترکیب کی تھی. بس اللہ کی مرضی, وقت پورا ہو گیا, تشریف لے گئے. تو یہ ہمارے بہت محسن دعوت اسلامی میں ایک وقت بہت کڑا آیا تھا, کڑا وقت. اس وقت انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا. یہ ابھی جو آپ نے تصویر دیکھی نا میرے ساتھ, یہ امارات کی تصویر ہے. میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ان کی زیارت کروں, بہت مشکل ہے, میں ہند جا نہیں سکتا. تو الحمدللہ غالباً یہ اسی کی تصویر ہے. میں نے درخواست دی تھی, میں نے کوئی پائی پیسہ نہیں دیا تھا, یہ چیزیں دیگر ہستی اور چیز تھے. تو بہت شفقت ان کی تھی, یہ مجھے اپنی زیارت کروانے کے لیے سفر کر کے ہند سے تشریف لائے. اتنی مطلب محبت کرتے تھے, ان کا بیٹھنے کا انداز اتنا محبت بھرا, یہ اتنی عاجزی کرتے تھے. خیر میں تو دستبوسی کرتا تھا, لیکن یہ بہرحال مجھے یاد ہوئے نا, انہوں نے میری دستبوسی کرنی تھی. اتنا شفقت کرتے تھے, اور ہم گھنٹوں بیٹھتے تھے. اور مطلب ہند میں بھی بارہا ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوئی ہے. دعوت اسلامی کے لیے 112%. مطلب یعنی میں ان دنوں بھی کہا کرتا تھا کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ہمارے پاس ایسا عالم نہیں ہے جسے مفتی عبدالحلیم صاحب ہند میں دعوت اسلامی کے تعلق سے ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں تھا. بعد میں تو خیر علماء کی تعداد ہوتی گئی, لیکن ایک مطلب دور ایسا ہم پر ایسا گزرا ہے. ایسا تھا کہ اگر دعوت یہ ساتھ نہ دیتے نا, تو ہو سکتا تھا کہ دعوت اسلامی ہند سے ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے جو بڑی میرے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی, توبہ استغفر اللہ, اللہ ان لوگوں کو معافی دے, توبہ کی سعادت بخشے. کیا دشمنی تھی, کیا ناراضی تھی, کیا غلط فہمیاں تھی, سب مکس معاملہ تھا. اور بہت مطلب یعنی کہ حساب کتاب آؤٹ کر دیا تھا یار لوگوں نے. مگر یہ ماشاء اللہ اس کے پاس پہنچتے, اس کا پتہ چلا کہ وہ ناراض ہیں عالم صاحب, تو ان کو چلے جاتے, سمجھاتے تھے. علماء جان بوجھ کر نہیں, وہ ان کو مطلب غلط فہمیاں تو یہ دور کر دیتے تھے, سمجھاتے تھے, دلائل دیتے تھے کہ بھائی یہ الیاس ایسا ایسا ہے, غلط آدمی نہیں ہے, صحیح آدمی ہے. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسائل نہیں تھے, بس وہ عوام میں ایسی افواہیں چھوڑی گئی تھی میرے بارے میں کہ کسی طرح بھی دعوت اسلامی جو ہے نا یہ ہند میں نہ ٹھہرے. لیکن جس کو وہی کیا بولتے ہیں, وہ شمع کیا بجھے جسے مدعی روشن لاکھ خدا برا چاہے تو کیا, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہ شمع کیا بجھے. یہ تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس طرح کے اشعار ہیں. تو یہ کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب میں یہاں ہوں, میں تو ظاہر پاکستان میں ہوتا تھا, اور وہاں تو میں تھا نہیں, نہ میرا کوئی بظاہر کوئی یہاں کا نمائندہ بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہم سنیت کے رشتے سے سب ایک ہی ہیں. یہ ہمارے مفتی صاحب نے اور کچھ اور بھی ماشاءاللہ ایسے احباب تھے, اسلامی بھائی تھے, انہوں نے بھی تعاون کیا. لیکن مفتی صاحب کو میں اس میں فرسٹ نمبر دوں گا کہ انہوں نے مطلب جو ان دنوں کام دکھایا نا, کمال کا کام دکھایا. دن رات ایک کر کے انہوں نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے ہند میں سفر کیا کہاں ہوگا. کہاں سفر کرتے تھے. ہاں بالکل. سفر میں تو یوں کہتے ہیں, سفر میں تو ماسٹر تھے آپ, اتنے سفر کرتے تھے. تو یہ انہوں نے بہرحال ان کی خدمات دعوت اسلامی اللہ پاک قبول کرے. بڑا انہوں نے مطلب ہمارا ساتھ دیا دعوت اسلامی کا, بہت محبت مجھ سے کی, بہت محبت کی.
اللہ ان کی محبت بھی قبول فرمائے. ان کی شفقتیں مجھ پر بہت تھی الحمدللہ. یہ شفقتیں اور محبتیں تو بول رہی ہیں کہ میں بھی بول رہا ہوں. تو اللہ پاک بس ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور وہ بشارت تو موجود ہے, آج بھی وہ حدیث پاک بیان ہوئی تھی اتفاق سے رات کو کسی سوال پر. تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جنت نشان میں یہ بھی ہے, جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بشارت ہے رمضان میں فوت ہونے والے مسلمان کو. اور ایک حدیث پاک میں روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا, اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب میرے پاس اس کی کوئی مطلب اطلاع نہیں ہے کہ اس وقت آپ روزے میں تھے یا نہیں, کیونکہ حالت تو ان کی بس سیریس ہی تھی. جو تصویر آئی تھی وہ ماسک وغیرہ پہنا کے لیٹے ہوئے ہیں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ ہوش میں نہیں ہیں. تو اس لیے وہ اللہ بہتر جانے کیا کیفیت تھی روزے کی. تاہم یہ کہ رمضان شریف میں یہ خوش نصیبی آپ کو یہ سعادت ملی. تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما, ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. اے اللہ پاک ان کا مزار جو ہے فائز الانوار ہو جائے, الہ العالمین جنت کا باغ بن جائے. یا اللہ پاک تا حد نظر وسیع ہو جائے. الہ العالمین ان کے مزار پر انوار و تجلیات کی تا حشر برسات ہوتی رہے. آج بھی ان کے فیوز و برکات جاری رہیں تا قیامت جاری رہیں, اور ہم ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک ان کا واقعہ مجھے یاد آیا, ان کا تقوی کا واقعہ. اللہ کی رحمت سے اتنی سوچ پیاری تھی ان کی. یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا, جو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں, کہ شاید ان کے والد صاحب جب فوت ہوئے, انہوں نے بتایا تھا کو بات چلی ہوگی کہ میرے والد صاحب جب فوت ہوئے تو میں نے گھر میں سب کو کہہ دیا کہ جتنی بھی والد صاحب کی چیزیں ہیں سب الگ کر دی جائیں, برتن کپڑے جو بھی ہوں, یہاں تک کہ سوئی بھی ہے والد صاحب کی وہ بھی الگ کر دی جائے کہ اب اس کو کوئی نہیں لے گا, یہ سب وارثوں میں تقسیم ہوگا. اب ہے کسی کی سوچ ایسی؟ میں نے تو انہی سے یہ بات سنی تھی, اس کے پہلے یا بعد میں کسی سے سننا یاد نہیں ہے مجھے. اتنی یعنی کمال کی سوچ ہے ان کی, اور یہ ہم سب کو ہونی چاہیے سوچ کہ فوت ہونے کے بعد. یہ کتابوں میں ہیں اس طرح کی باتیں کہ ایک بزرگ کسی کے سرانے تھے مریض کے, اس کی سیریس حالت ہوگی, رات کا وقت تھا, چراغ ٹمٹما رہا تھا. وہ یہ ٹیوب لائٹوں اور روشنیوں سیور کا تو دور تھا نہیں, بجلیوں کا. امام غزالی نے لکھا ہے. تو اس وقت یہ کہ اس جن کی آپ تیمارداری کے لیے تشریف لائے تھے وہ فوت ہو گئے, انتقال ہو گئے. تو انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا, اندھیرے میں بیٹھے رہے. یہ کیوں؟ تو بولا اس چراغ جب تک یہ زندہ تھے تو یہ چراغ تو ان کا تھا, تیل ان کا جل رہا تھا, میں ان کا مہمان تھا عیادت کے لیے اور یہ جل رہا تھا. اب تو یہ فوت ہو گئے تو اب یہ چراغ میں جو بھی تیل ہے یہ سب وارثوں کا ہو گیا, میں اس سے کیسے نفع اٹھاؤں اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤں. ہے نا تقوی کی بات, امام غزالی نے لکھا ہے. اور آج کل جو ہمارا حال ہے, ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, وہ ضرور سب پڑھیں. مال وراثت میں خیانت مت کیجیے, یہی نام ہے نا, مال وراثت میں خیانت مت کیجیے. آج کل تو بیٹیوں کا حق دبا لیتے ہیں کہ بیٹی ہے تو بہن ہے. اسلام نے جو حقوق قرآن میں بیان کی ہیں یہ بھی نہیں دیتے کہ اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا, سب مقرر ہے. اور یہ ایسے موقع پر سیدھی بات ہے کہ اگر فوتگی ہو جائے تو کسی عاشق رسول مفتی سے رجوع کیا جائے کہ ہمارے پاس یہ انہوں نے چھوڑا ہے. یا بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, مکان ہے تو کاروبار ہے تو بینک بیلنس ہے, اس میں حصے ہوتے ہیں, باقی حصے ہر چیز میں ہونے, جوتی چپل پین کاپی انگوٹھی گھڑی سب میں حصے ہونے, سوئی دھاگا سب میں.
جو مرحوم کا مال ہے سب میں سے ہوں گے، لیکن پرواہ نہیں کسی کو۔ یہ رسالہ پڑھیں، اللہ کرے گا بڑی معلومات ہوگی۔ مفتی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ مجھے دعوت اسلامی بڑھاپے میں ملی، جی جی، خاص جوانی میں ملتی۔ رو پڑتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا ہے کہ افسوس مجھے بڑھاپے میں ملی۔ یعنی یہ دعوت اسلامی کو اتنا، یعنی یہ اتنا مطلب روشنی کا مینار سمجھتے تھے کہ یہ اب ملی یہ تحریک کہ جو دنیا میں ڈنکے بجائے گی سنیت کے۔ تو یہ قدردان تھے، اور آخری عمر تک الحمدللہ دعوت اسلامی پر ان کی شفقت رہی۔ میرا صوتی پیغام ان کو کبھی کبھی جاتا تھا، جواب سے ضرور مشرف فرماتے تھے۔ فون پر بھی کبھی کبھی بات ہوئی ہے میری، تو یہ کہ اللہ پاک بس ان پر رحم کرے۔ ہمارے بہت اچھے بزرگ ہم سے جدا ہو گئے۔ اچھا، میں تمام دعوت اسلامی والوں، والیوں، جامعات المدینہ والوں، والیوں سے درخواست کرتا ہوں، ہماری ساری مجلسوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ایصال ثواب کے لیے جمع کریں، کہ قرآن کے ختم وغیرہ۔ رمضان شریف میں ویسے ذوق بڑھ جاتا ہے تلاوتوں کا، درود شریف جو اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق بہت سارا ایصال ثواب جمع کریں اور مجھ تک یہ پہنچا دیں۔ اور انشاءاللہ ہم پرسوں ایک تیجے کی نیت میں، یہ آج تو ہے ہفتہ، اتوار، پیر رات کو کر لیں، ہاں پیر اور منگل کے درمیان شب، غالباً وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ تیجا ہو، تو اس وقت تک یہ ہم کو یہ سارے ایصال ثواب کے جو بھی ہیں یہ ہمیں پہنچا دیں۔ اسلامی بہنوں کی مجلس بھی اس میں کوشش کرے، مجلس مشاورت، ہو سکتا ہے یہ بڑھ جائیں۔ میری مدنی بیٹیاں جو نا، ان کے مطلب اس معاملے میں دلوں میں نرمی، رقت، خوف زیادہ ہوتا ہے، یہ تو بہت تعاون کریں گی۔ اب دیکھو اسلامی بھائی زیادہ ایصال ثواب بیچتے ہیں یا اسلامی بہنیں بیچتی ہیں، وقت بتائے گا، کیونکہ اب تک تو 26 رمضان کے تحفے بھی مجھے ایصال ثواب کے اسلامی بہنوں کے جلدی فائل آ جاتی ہے، یہ بہت پہلے سے ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ جو طلباء کرام گھروں پر ہیں، اگر وہ بھی اس میں ایصال ثواب میں حصہ لیں اور اپنے یہاں جو بھی نیک اعمال آپ کریں اس کی کارکردگی آپ اپنے ناظم صاحب کو بھیج دیں، تو انشاءاللہ یہ مجلس کے ذریعے ایک ریکارڈ بن جائے گا۔ تو اس میں 3 خاص طور پر بنیں گے۔ اسلامی بہنیں اپنی کارکردگی بنا کر بھیجیں، اچھا بیرون ملک کی جو ہماری مجلس ہے یہ اپنی کارکردگی بنا کر بھیجے، اور پاکستان کی جو ہماری جو مشاورت ہے یہ اپنی اور اپنے شعبوں کے تمام اسلامیہ کی کارکردگی بنا کر اس میں مجلس، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سب شامل ہو جائیں، تو یہ کم از کم 3 الگ الگ جگہوں سے کارکردگیاں موصول ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایصال ثواب کی صورت بن جائے گی۔ ہر نیکی کا ثواب بھیجا جا سکتا ہے، یعنی اسپیشل پڑھا، روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں آج کل، ان کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، حج کیا تو اس کا ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ڈھیروں ڈھیر ایصال ثواب، زندگی بھر کی نیکیوں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہ ایصال ثواب بھیجیں میرے مفتی صاحب کو، تو انشاءاللہ ہم یہ کہ میری ملک کر دینا، کیونکہ میں پہلے تو بارگاہ رسالت میں نظر کروں گا، ان کے صدقے ہی جو ہونا ہے ہونا ہے، تو یہ کہ میری ملک کر دیں گے تو یہ میرا بھی کام بن جائے گا اس بہانے مفتی صاحب کے صدقے میں، میرے پاس بھی بہت ساری نیکیاں آ جائیں گی، خود تو کر نہیں پاتا میں نیکیاں۔ تو اس طرح یہ کہ ضرور شفقت فرمائیے گا اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہم کو بھیجیں۔ جامعات و مدارس المدینہ کے